الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں آپ سب ذرا بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہر دم ہر قدم عطا فرمائے، اور ناراضگی سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے. سب سے پہلے تو ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب زیدہ مجدہ وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اور ان کے ساتھ آپ سب حضرات جنہوں نے ان کے ساتھ اپنا شامل ہوئے، تعاون، حوصلہ افزائی، محبت اور مقتدی بن کے قرآن پاک سماعت کیا. آپ سب اس میں بہت ہی قابل لائق اور قابل تحسین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی، اور الحمدللہ وہ جو منزل الحمد سے شروع ہوئی تھی وہ اللہ کی توفیق سے والناس تک مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی میں بہاریں دیکھنے کو دیتا رہے، اور اللہ ایسی توفیق ہمارے حصہ میں ڈالتے رہیں کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری نسلیں بھی اسی طرح قرآن پاک سننے سنانے میں مصروف رہیں. آپ کو دیکھ کے تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے جہاں خوبیاں بیان کی ہیں نا ایمان والوں کی، وہاں ایک لفظ بہت زیادہ ہے، حفاظ کو پتہ ہے، قلیل کا. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون. اس سے نصیحت پکڑنے والے بہت تھوڑے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حقیقی معنوں میں قدر کرنے والے، شکر کرنے والے بہت تھوڑے، اس پہ یقین لانے والے بہت تھوڑے. تو آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ یار میرے نال ایک بیٹھا ہے وہ نال اگے کوئی نہیں، دو بیٹھے نے اگے تیسرا کوئی نہیں، تین صفحہ نے وہی بھریاں ہوئی ہیں کوئی نہیں. آپ جو تھوڑے ہیں یہ اللہ کی نظر میں بڑے قابل قدر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا اللہ وہ جو تھوڑے ہیں نا ان میں مجھے بھی شامل کر لے. کعبہ شریف کا غلاف پکڑا ہوا صحابی رسول، اور مانگ کیا رہے ہیں کہ جو تو کہتے ہیں نا تھوڑے، ان تھوڑوں میں، جمہوریت میں تو تھوڑے سمجھ نہیں آتی ویسے، کیونکہ یہاں تو زیادہ کے چکر میں رہتے ہیں، اور ہم تو ہر حال میں، کھانے پینے میں بھی، نوٹوں میں بھی، بستروں میں بھی، بستیوں میں بھی، ہر چیز میں زیادتی کے چکر میں. تو زیادتی ہم برداشت بھی نہیں کرتے اور اس کے چکر میں بھی رہتے ہیں. انہوں نے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تھوڑے تو کہتے ہیں نا ان تھوڑوں میں مجھے بھی، بولیں ذرا آپ کو تاکہ بات سمجھ آ جائے، مجھے بھی شامل کر لیں. تو میری کوشش ہے کہ دعا پہ ہی کوئی ایک دو باتیں کہہ کے تو دعا ہی کریں، اور اصل مقصد اور وقت دعا ہی ہے یہ حقیقتاً اللہ سے مانگنا. امیر المومنین گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ کیا مانگ رہے ہیں، انہوں نے پکڑا ہوا یہ کیا مانگ رہے ہو، جو تھوڑے ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لیں. تو عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین قرآن تو آپ نے پڑھا ہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تھوڑے ایمان والے تھوڑے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے، شکر گزار میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے. تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ جو تیرے تھوڑے بندے ہیں ان کی جو خوبیاں ہیں میرے اندر وہ خوبیاں پیدا کر اور مجھے ان بندوں میں شامل کر لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مسکرائے. آپ بھی مسکرا لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. مسکرائیں تو صحیح، پتہ چلے کہ آپ کو غصہ نہیں. تو مسکرائے کہ کیا خوب اللہ سے مانگنے والے اللہ سے مانگتے ہیں. ہمیں سکھایا کیا ہے کہ ہم مانگیں تو کس سے؟
بولیں جی، جسے اللہ سے مانگنا آتا ہے وہ دنیا سے پھر نہیں مانگتا، اور جسے اللہ سے کوئی نہیں مانگنا آتا وہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی سرکار، پہلے سرکار بناتا ہے پھر اس سرکار سے مانگتا ہے، پھر وہ مانگنے کے ڈھنگ اپناتا ہے، وہ کرتے 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 وہ ایسی لنگ جاندی، پھر وہ یہی کہنا ہوتا ہے ساری عمر لنگی یہ کھ نہیں کھٹیا ہے، مرتے وقت بھی یہی کچھ کہتا، کھ نہیں کھٹیا۔ اللہ ایسے رحیم و کریم ہے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، رحمان الرحیم۔ رحمان وہ ذات ہوتی ہے جو دشمن کو بھی دے دے، اپنے محبوب کو بھی دے دے، ماننے والے کو بھی دے دے، نہ ماننے والے کو بھی دے دے، انکار کرنے والے کو بھی نوازتا جائے، یہ رحمان الدنیا۔ اس کی صفات آپ دنیا میں دیکھیں، آج دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ کن کے پاس ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے، دوسروں کو پتہ نہیں، ان سے سن کے کہہ دیں سب سے زیادہ سرمایہ کن کے پاس ہے؟ چلیں یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ بل گیٹس، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے؟ یہ جو انڈیا کا بہت بڑا دولت مند ہے، پچھلے دنوں سے بڑا اس کا چرچا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا بیاہ کیا کہ کیا کیا، کچھ کر دیا اس نے، تو وہ کیا ہے؟ غیر مسلم۔ سرمایہ آج بھی غیر مسلموں کے پاس، اور قرآن پاک میں غیر مسلموں کی داستانیں موجود ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے لیکن اللہ کا باغی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو خزانے دیے، اور جو بھونکتا ہے اسے، وہ اسے زیادہ ٹکر ڈال دیتا ہے کہ یہ بھونک رہا ہے دے دو۔ بڑے مالک کا کام بھی یہی ہوتا ہے، جو بڑا مالک ہو اس کے سامنے کتا آ کے بھونکے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ روٹی ڈالتا ہے نا، روٹی ڈالتا ہے تاکہ دوبارہ نہیں کاٹے گا، اور جس بیچارے کے پاس خود نہیں ہوتا وہ اس کو ڈنڈا دکھاتا ہے، وہ آگے اور کاٹتا ہے۔ فرعون اتنا بڑا باغی اللہ کا، لیکن اسے خزانے دیے، نوازا اسے، نہیں دیا تو اس کو کیا نہیں ملا؟ بولیں جی، کیا نہیں ملا؟ آج دنیا میں جتنا سرمایہ گھوم رہا ہے، سرمایہ ہے ان کے پاس لیکن کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس سرمایہ ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ شاید اتنا نہیں ہے۔ سرمایہ ہے، جسے سرمایہ حقیقتاً وہ ایمان ہے، وہ آپ کے پاس ہے الحمدللہ۔ تو ایمان والا مانگتا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ساری عبادات کا مغز، خلاصہ، لب لباب مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ یہ بڑی سادہ بات ہے لیکن کیا کریں، یہ سادگی نہیں لوگوں کو سمجھ آتی۔ سب نبیوں نے یہی بات کی ہے کہ مانگو تو بس کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ آج پاکستانیوں پہ بین ہو رہا ہے کہ یہ حرم میں نہ جائے، کیوں؟ حرم میں جا کے بھی یہ کس سے مانگتے ہیں؟ بندوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو وہاں کے بندے بھی تنگ آ گئے ہیں کہ یار پاکستانیاں دا گند اوتھی رکھو، یہ کعبے چاہ کے بھی نہیں معافی دیں دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حجاج کے بارے میں ہے کہ بڑا ظالم تھا حافظ قرآن۔ ویسے آج کل انج ہی ہونا چاہیے حافظ، ساڈا حافظ صاحب بھی ٹھیلا پہ گیا۔ وہ تھا حافظ قرآن، تو کہتے ہیں اس نے دیکھا ایک کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے، مینو اکھاں دے دے، نظر نہیں ہے دے 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 دے، مانگ رہا ہے وہ بھی۔ حجاج طواف کر رہا تھا، اس نے کہا میں آ رہا ہوں، میرے آنے تک اگر تیری یہ بینائی نہ لوٹی تو تیری میں گردن اتار دوں گا۔ اس کو پتا تھا اس نے سچ مجھ میں گردن اڑا دینی۔ اب جب اس نے دھمکی سنی تو وہ اللہ کے سامنے اور رویا، یا اللہ پہلے تو اکھاں کوئی سن جان جاندی، دے دے ہوں دے دے۔ اب وہ فریاد نکلی نا اندر سے، جب اندر سے نکلتی ہے نا تو پھر اللہ بھی وہ انداز قرآن میں بیان کرتے ہیں، جب تم پھنس جاتے ہو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر تم پکارتے ہو اللہ کو بڑے مخلص ہو کے، بڑے خالص ہو کے، پھر پکارتے ہو۔ اب وہ رویا تو سچ مچ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ تو
पंजाबी उर्दू के अंदर चलो तुसी बोल दो। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, तो उन्होंने वहाँ एक सिख से बनिए से पूछा है बेनियाज किनू कहते ने, इसका कोई तर्जमा कर आसान। उन्हें क्या जी कहते ने जेड़ा मौजी होए, जो मौज चाहो, बेनियाज वही होता है ना जिसको किसी की परवाह ना हो। मौज आई और इतनी देर से वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब वो अंदर से ज़रा भड़क के निकली ना, आह निकली, तो उसको नज़र भी मिल गई। ये होता है मौजी। अल्लाह मौजी है, भाई बेनियाज ज़ात है। अब खज्जाज आया तो देखा तो बाबे रनवक्खा भी लब गई हैं। किससे मांग रहा था? अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह देगा, हम मांगते ही नहीं। रोज़ा इसीलिए होता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, और मुत्तकी बंदा किससे मांगता है? भुखा हो गया ना बंदे नूं फिर रोटी बहुत ही मंगन दी होंदी है, बस मैनू लभ जे किधरों। तो सिखाया जा रहा है कि किससे मांगना है। इसलिए फरमाया ना कि लिस्साइम फरहतान, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ होती हैं। इंदल इफ्तार, दस्तरखान सज जाए, सारे खाने आ जाए, अब बस कहीं से आ जाए कोई अजान या कोई कर लो रोज़ा अफ्तार, हर शय अंदर, कितनी खुशी होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो ये, दूसरी इंदा लिक़ाइर रहमान, जब अल्लाह से मुलाकात करेगा दूसरी खुशी उस वक्त। उसको बड़ी सादगी के साथ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये भी बच्चे ने क्या खूब शेर पढ़े, तो उसने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में बस कुछ नहीं था तो सारा कुछ था, कि एक अजब सी कैफियत है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी सहरी मुबारक खजूरों के साथ, एक खजूर, 3 खजूरें, 5 खजूरें, ताक खजूरों के साथ सहरी, ताक खजूरों के साथ इफ्तारी, खजूर और पानी के साथ आपके रोज़े सहर और इफ्तार में हैं। वो सारी फजीलतें हमारे लिए हैं। उनके लिए तो फरिश्ते भी तरसते थे कि कब मौका मिले हम पहुँचें दरबार पे। बड़े बड़े वाक़यात, खैर उधर जाना नहीं चाहता। तो भूखें उनकी हैं, उनकी भूखों की बरकत से रोटी हम खा रहे हैं। मुशक्क़तें उनकी हैं, उनकी मुशक्क़तों की बरकत से हम ये खूबसूरत मस्जिद में बैठे हुए हैं। वगरना मस्जिद नबी का छत तो बारिश होती थी तो टप टप करना शुरू हो जाता था। तो ये हम जो इतने पुरअसाइश माहौल में हैं, ये अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, हम इसकी बस कदर करें। बाकी कदर करने वाले कुरान में अल्लाह ने खुद कहा, होते बहुत थोड़े हैं। आप जो थोड़े हैं ये अल्लाह की नज़र में बहुत प्यारे हैं। कभी भी ये ना समझें कि 2-4 से हैं और हम इस काम पे लगे हुए हैं। सारी दुनिया अय्याशियाँ कर रही है, बूफे के एंजॉय हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। आप क्या इधर भूखे बिल्कुल प्यासे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम हकीकतन अल्लाह के दर पे बैठे हैं और किससे मांगना चाहते हैं? और अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है कि वहाँ तो भाई देखें रहमान उस हस्ती जो गैरों को भी मैं अर्ज़ कर रहा था नवाजता है, वो मांगने वाला हो। शैतान ने अल्लाह के सामने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार, मैं नहीं इसको सजदा करता क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से है। ये वाक़या आपको आता है। उसने आगे एक फ़रियाद की, नाफरमानी करके उसने एक फ़रियाद की, इला यौम युबअसून, मुझे मोहलत दे, अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया मोहलत दे दी, जा दफ़ा हो जा, निकल जा। फ़इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अब ये बागी है, दुश्मन है, अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह की बगावत के लिए उसको इजाज़त दे दी गई, लेकिन उसे भी दे दिया गया, ये नहीं कि उसको ना मिले। अल्लाह वो ज़ात है तो ये नहीं कि देना, वो तो अता करने पे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रोए मंजिल ही नहीं। अल्लाह ताला तो बिल्कुल बंदों को नवाजने के लिए ये सारा जो माहौल बना के दिया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात हमें दी, अपना कलाम हमें दिया, बस इसकी कदर करें। मुफ्ती साहब ने अच्छी तरगीब दी है, बहुत अच्छी तरगीब दी है। ओ ऐवान तक आपको ले के गए, दुनिया के आला ओहदों तक आपको पहुँचाया है, समझाया है कि भाई ये कुछ नहीं है, अब तो दुनिया में नज़र आ रहा है, इन ओहदों से क्या मिलेगा। ये कुरान का इल्म अगर हुआ तो मरने के बाद फ़ौरन पता चलता है, फ़ौरन पता चलता है कि इसकी बरकत से क्या नवाजा जाएगा। बाकी दुनिया इसी तरह है। आप देखें कि मौलवी के अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा, हमारी कौम भी अजीब है, देते भी नहीं हैं, तबसरा भी करते हैं,
جو مانگے تو پھر تنقید کرتے ہیں مانگتا ہے، نہ مانگے دیتے بھی نہیں ہیں، اور دیتے بھی اس کو ہیں جو مانگتا ہو، پھر کہتے ہیں مانگتے کیوں؟ یہ اس قوم کی حالت ہوتی ہے جس قوم کے اندر کوئی سسٹم نہ ہو، اس میں پھر ہر چیز آتی ہے، اس کو خود نہیں پتہ ہوتا ہم نے رہنا کیسے۔ یہ ہمارے قریب میں 2.5 پونے 3 سال کا بچہ ہے، یہ ایک ملک، وہاں دیکھیں سسٹم کیا ہے، اور یہاں یہ 76 سال کا بڈھا ملک ہے، یہاں دیکھیں سسٹم کیا ہے۔ بس یہ فرق کیوں ہے؟ وہ مانگتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے۔ یہاں درباروں پہ چلے جاتے ہیں، یہاں قبروں پہ چلے جاتے ہیں اور انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جانا گناہ نہیں ہے، لیکن قبروں والوں سے مانگنا گناہ ہے۔ قبروں پہ جانا گناہ نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے، موت یاد آتی ہے، لیکن قبر والوں سے مانگنا البتہ سراسر گناہ ہے۔ اور اگر وہ نیت اور عقیدے کے ساتھ یہاں تک چلا گیا کہ میں ایسے ہی مانگ رہا ہوں جیسے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اگر وہ اس عقیدے سے مانگے گا قبر والے سے تو وہ مشرک ہوگا، اور مشرک کی سزا مولوی نے نہیں دینی۔ مولوی کا کام صرف مسئلہ بتانا ہوتا ہے، اس کے اوپر سزا کس نے دینی ہے؟ ان بطش ربک لشدید۔ یہ ایک آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ بے شک تیرا رب، اس کی البتہ پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اللہ نے پکڑنا ہے جس کے برابر کسی کو ہم کریں گے۔ اس لیے مانگنا کس سے؟ وہ کس علم کے ذریعے سے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک وہ علم ہے، بس اس کے سوا کوئی علم نہیں ہے جو آپ کو یہ در دکھائے۔ حقیقتاً قرآن پاک ہی ہے جو اللہ کا در دکھاتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ بس یہی کہتا ہے بس اللہ ہے، بس سارا کچھ ہے، اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر انسان میں یہ ذوق پیدا ہوتا ہے، اور جب قرآن نہ ہو پھر انسان یہ دنیا کے لیے مارے مارے پھرتا ہے، وہ قرآن بھی بیچ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ بس یہ وقت دعا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر، اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بس اللہ سے مانگتے ہیں، تھوڑا یہ لائٹیں شائٹیں ذرا کم کر لیتے ہیں، اس میں بندہ متوجہ ہوتا ہے اپنے اللہ کی طرف۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، آپ کا آنا اللہ قبول فرما لے، ان سلسلوں کو اللہ تادیر جاری و ساری رکھے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ ہم تیرے گھر میں یا اللہ تیرے مبارک کلام کی تلاوت کی تکمیل پہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرے دربار سے اے اللہ کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا، اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہمارے دامن کو اپنی خیر سے پر فرما۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب کا سنانا اور یا اللہ ان کے سامعین حفاظ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عوام الناس ہے اللہ جنہوں نے سنا، اے اللہ سب کی اس نیکی میں شمولیت اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، جتنی بھی ہم سے خامیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ تیری رضا تیری منشا کے خلاف ہمارا یا اللہ جھکنا، قیام، رکوع و سجود، اس میں تلاوت یا اللہ آداب کی رعایت نہ کر سکے، ایسی جتنی خامیاں ہیں ضرور ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی ہر ایک خامی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ الحمدللہ یہاں تو ایک اللہ نے آپ کو ماحول بخشا کہ مستورات میں بھی وہ تلاوت کا ایک قرآن پاک کا فیض جاری ہے۔ اے اللہ اپنا رحم فرما۔ حضرت مفتی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، یا اللہ یہ گلی کے محلوں کے آنے والے ہمارے مرد و زن، یا اللہ یہ سب اس مسجد کے متعلقین، نمازی، یا اللہ محبین، معاونین، اے اللہ تیرے بندے، یا اللہ تیری محبت میں رمضان المبارک میں اے اللہ جتنا بھی انہوں نے نیک اعمال کو اختیار کیا اپنی رحمت سے سب قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی بھی خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کے یا اللہ رشتے ناتوں میں، ددیال و ننیال میں اے اللہ جو بھی ایمان والے تیرے حضور پہنچ گئے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی
قبروں کو اپنی رحمت سے انوارات سے منور فرما۔ اس قرآن پاک کا ثواب اے اللہ اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ اساتذہ شیوخ یا اللہ کنبہ قبیلہ خاندان میں متعلقین معاونین یہ قرآن ہم تک پہنچنے میں جس نے اے اللہ جس طرح کی بھی اس میں خدمت کی یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو یا اللہ جزا عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ تیرے بندے دنیا بھر میں کیسے کیسے ماحول میں یا اللہ تیرے مبارک کلام کی محفلوں کو سجائے ہوئے ہیں، تیرے مبارک کلام کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کے اس دور میں یا اللہ وہ صحابہ کی یادوں کو تازہ کرنے والے وہ فلسطین کے مرد و زن کہ اس جنگ کے ماحول میں بھی وہاں سے خبریں ہیں کہ مستورات بھی قرآن حفظ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جو مجاہدین ہیں وہ باقاعدہ ان میں ایسے باقاعدہ جماعتیں تشکیل ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تو یا اللہ اس ماحول میں پھر بھی تیرے فضل و کرم سے تیرے مبارک کلام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی یا اللہ نیکیاں جو اتنی مشقتوں میں بھی یا اللہ تیرے کلام کو سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ امت میں ہر ایمان والے کی ہر نیک عمل کو خصوصاً تلاوت کلام الہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ امت میں آج اس گئے گزرے دور میں بھی بوڑھے بھی جوان بھی مرد و زن عورتیں بھی بچے بھی یا اللہ یہ سب جو بھی تیرے مبارک کلام سے جڑا ہوا ہے اپنے کلام الہی کی کامل برکتوں کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ کرم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں اے اللہ جہاں جہاں بھی مایوسیوں کو شکار ہیں، اے اللہ آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ایمان والے بیماریوں کا شکار ہیں، اے اللہ ہر ایمان والے کو یا اللہ عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ ہمارے جن احباب نے دعاؤں کے لیے فرمایا اے اللہ ان کی فریادیں قبول فرما، جو نہ کہہ سکے اپنے ہی من میں یا اللہ خیالات ہیں یا اللہ تیری ذات سے اپنی رحمت سے ان کے سوال و فریاد بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جن احباب نے اس سحر و افطار میں اس رمضان میں جتنی بھی تیرے بندوں کی تیری رضا کے لیے خدمات کی، اے اللہ ہر ایمان والے کی یا اللہ انفاق کی شکل میں یا دیگر اعمال کی صورتوں میں تمام اعمال حسنہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ کرم فرما، یا اللہ زندگیوں کو ہماری ایمان کے نور سے اعمال صالحہ کے حسن سے مزین فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں قرآن پاک کے انوارات کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ تیرے نبی نے جو تجھ سے امت کے لیے خیریں مانگی ہم سب کو ان تمام خیروں میں حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے اے اللہ تیرے نبی نے پناہ مانگی اپنی رحمت سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے جس کے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، ہمارے مفتی صاحب کے والد محترم، اسی طرح میرے بھی اور بھی بہت سارے ایسے ہوں گے اے اللہ جن کے بڑے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی قبروں کو راحت کی جگہ بنا دے۔ یا اللہ اس نیک عمل کی خیر و برکات میں یا اللہ ان کو خوب حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ کرم فرما، جن کے یا اللہ گھروں میں مسائل ہیں اپنی رحمت سے حل فرما دے۔ رشتوں کے حال و احوال میں اے اللہ امت کے گھرانے جو بھی ایمان والے پریشان ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے یہ مسائل بھی حل فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ ایمان والے اپنے بچوں کی تعلیمی ضروریات میں یا اللہ پریشان ہیں، یا اللہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ بچوں کا فیوچر ہم کیسے سنوار سکیں، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں یا اللہ ایمان والوں کو ایمان کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی نسلوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا رحم فرما، اس مسجد میں یا اللہ جتنے بھی بچے بچیاں پڑھنے والے ہیں اے اللہ پڑھانے والے ہیں، ان کے والدین ہیں اللہ سب کو قرآن پاک کی برکات علوم و فیوز و برکات اپنی رحمت سے عطا فرما۔
اے اللہ جتنے بھی اس میں انتظام و انصرام کرنے والے ہیں یا اللہ تو تیرے بندے ہیں، تو جانتا ہے ہم سب کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، اپنی رحمت سے اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما یا اللہ۔ اس مہنگائی کے اور پر آزمائش ماحول میں تیرے بندے یا اللہ تیرے گھروں کو الحمدللہ جہاں تک ہو سکے سنوار رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی یہ نیکیاں قبول فرما یا اللہ۔ اس میں جتنی بھی ہماری خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں یا اللہ تو بہت بڑا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ معاف فرما دے۔ قبولیت دعا کا وقت ہے اے اللہ، تیرے محبوب نے بتایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرے بندوں نے عمل کر کے دکھائے۔ اے اللہ ہمیں نہ دیکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نسبت کی بڑی قدر کرنے والا ہے، تو نے تو یا اللہ ایک حرام جانور کتے کو نواز دیا اے اللہ، اور بھی بہت سارے جو تیرے نبیوں کے ساتھ جڑے جانور بھی نوازے گئے، پتھر بھی نوازے گئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم تو تیری اشرف المخلوقات جنہیں تو نے خود کہا انسان ہیں، پھر تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ الحمدللہ تیرا نام لینے والے ہیں، اے اللہ تیرے گھر میں ہیں، تیرے مبارک کلام کی مجلس میں۔ اے اللہ ہمیں نہ دیکھ، ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ اے اللہ یہ جو نسبتیں تو نے دیں اے اللہ ان نسبتوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے یہ سب نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارے دامن اپنی رحمت کے خیر سے پر فرما۔ اے اللہ کرم فرما، ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائی اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما یا اللہ، وہاں کی نہتی عوام ان کے ایمان، ان کی عزت آبرو، جان و مال، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ وہاں جو مجاہدین برسر پیکار ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تیرے بندے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اے اللہ یا اللہ اپنی جانوں کو مالوں کو یا اللہ تیرے نام پہ لگائے ہوئے ہیں، سب کی مدد و نصرت فرما اے اللہ۔ انہیں اور عزتوں سے نواز کہ اے اللہ دنیا میں تیرے دین کا غلبہ ہو سکے۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما، ہمیں یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ۔ اپنا کرم فرما، ہم تیرے فقیر، تو نے خود کہا کہ تم سب فقیر ہو، اے اللہ تو غنی ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ اپنی غنا یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہماری ہر ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرما اے اللہ، اپنے سوا ہر غیر کی محتاجگی سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جب تک جئیں اے اللہ تیرے ہو کے مریں تو ایمان کامل پر موت محمود عطا فرما۔ نیزا کا عالم جب ہم پہ ہو طاری تو زبانوں پہ ہمارے ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا